بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صلوات. 21 محرم سے 30 محرم کا یہ عشرہ، جیسا کہ میں بار بار یہ یاد دلا رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ اسی تیسرے عشرے میں آتی ہے، تو ہمارا کوئی بھی موضوع یا عنوان ہو، امام کے حالات، امام کی سیرت اور امام کے زمانے کے بعض تاریخی واقعات بیان کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض اوقات میں اصل عنوان سے ہٹ کر ایک آدھ ایسا جملہ، جیسے 3 دن پہلے جناب گیہان بانو اور جناب گیہان بانو کی اولاد اور ان کے حالات بھی آ گئے، جبکہ بظاہر اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ چوتھے امام کی سگی خالہ اور انہی کی پوتی سے چوتھے امام نے اپنے بیٹے کی شادی کی، تو اب الگ سے یہ تاریخ پڑھنا مشکل ہوتا۔ مجلس کے عنوان میں کہیں کوئی ایسا جملہ آ جائے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اب یہ ایک آدھ چھوٹی سی بات موضوع سے ہٹ کے بیان کر دی جائے، کان میں پڑی رہے، کبھی یاد آ جائے، کبھی کام آ جائے، تو ایسا ہی کچھ آج کی مجلس میں بھی ہوگا۔ لیکن بنیادی اعتبار سے جو ہمارا عنوان چل رہا، اطاعت رسول، چاہے وہ سورہ نساء کی 65ویں آیت جو 3 دن تلاوت کی گئی، یا یہ 64ویں آیت جو کل اور آج تلاوت کی جا رہی، اور چاہے وہ آیت جسے کل رات سے آپ میں سے بہت سے لوگ اپنی نمازوں میں تلاوت کرنا شروع کریں گے، شب جمعہ سے لے کے جمعے کی سپہر تک انسان جو بھی نماز پڑھے، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر، جمعہ، مستحب ہے اور انتہائی تاکیدی مستحب کہ پہلی رکعت میں علم کے سورہ کے بعد سورہ جمعہ کی تلاوت کرے۔ تو اس کی دوسری آیت، یہ ساری آیتیں اطاعت رسول اور مقصد رسول کو بیان کر رہی ہیں، لیکن چوتھے امام کی سیرت کا ایک انتہائی اہم پہلو ہے دعا، الصحیفۃ الکاملہ یا الصحیفۃ السجادیہ۔ یقیناً ہمارے پاس اردو میں اور کسی حد تک انگلش میں بھی صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ ایک والیوم یا ایک جلد میں ہے، 50-55 دعائیں، اور یہ وہ صحیفہ یا کتاب ہے جس کی ایک کاپی چوتھے امام نے 5ویں کو دی، اور ایک کاپی اس کی اپنے دوسرے بیٹے جناب زید شہید کو دی، اور جناب زید سے ان کے بیٹے کو ملی، اور بعد میں یہ دونوں نسخے یا کاپیز کو رکھ کر ملایا گیا۔ لیکن یہ تو اردو میں، ہمارے پاس ایک اس کا نسخہ، آپ حضرات عرب دنیا میں رہتے ہیں، عربی سے واقف ہے، آپ کو معلوم ہے
کہ صحیفہ سجادیہ 4، 5، 6 والیوم میں چھپ بھی چکا ہے، اور مزید دعائیں اتنی ہیں کہ مزید جلدیں ابھی اس کی شائع ہو رہی ہیں۔ جیسے نہج البلاغہ کے حوالے سے میں اکثر کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ ایک جلد کے اندر سید رضی سارے خطبات جمع نہیں کی، بلکہ جو جمع کی وہ بھی پورے نہیں، خود لکھتے ہیں وَمِن کَلَامٍ، کلام میں سے ایک ٹکڑا، تو 16 یا 17 جلدیں نہج البلاغہ جس میں معتبر خطبات، نہج الاسرار نہیں جو انتہائی ضعیف خطبات پہ مشتمل ایک مجموعہ ہے، نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ۔ مگر صحیفہ کاملہ کا یہ 2-4 جملوں میں ایک ایسا تعارف جو ہر مومن اور مومنہ پہلے سے جانتے ہیں، میں نے کوئی نئی بات نہیں بتائی۔ یہ اس لیے ہوا کہ آج مجلس کے شروع میں چوتھے امام کی سیرت کے اس پہلو کے حوالے سے 2 چھوٹے سے سوالات کا جواب دینا۔ کون سا پہلو؟ دعا، صحیفہ کاملہ کی دعائیں جو زیادہ تر خانہ کعبہ کے صحن اور اطراف صحن میں تلاوت کی گئی، بلکہ ان میں بھی زیادہ دعائیں میزاب رحمت، وہ جو سونے کا ایک پرنالہ ہے، اس کے نیچے امام نے ارشاد فرمائی۔ بہت مختصر ایک جملہ، خانہ خدا کی دیواروں میں 4 دیواریں مختلف معصومین کے حوالے سے جملہ ملتا ہے، اس دیوار کا یہ حصہ فلاں امام کی عبادت کی جگہ تھی، اس دیوار کا یہ حصہ فلاں امام کی عبادت کی جگہ تھی۔ دعائے مشلول مولا نے، دعائے مشلول مولا نے خانہ خدا کی عبادت کے درمیان ہی تعلیم کی اس نوجوان کو جو بیچارہ ہینڈی کیپ، ڈس ایبلڈ، ہاتھ پیروں سے گھسٹ کے طواف کر رہا، اور بلوا کے کہا جو مولا کی عبادت کی ایک مخصوص جگہ۔ اب یہ وقت ضائع ہو رہا ہے آپ حضرات کا مسجدوں میں، امام باڑوں میں باقاعدگی سے جانے والے، باقاعدگی سے وہ اپنے لیے جگہ مخصوص رکھتے ہیں، اس دیوار پر، اس پلر پر، اس جگہ ہم بیٹھیں گے تو معصومی۔ تو چوتھے امام کی عبادت کی جگہ ہے رحمت کا پرنالہ، زیادہ تر دعائیں وہاں کی، اور وہ دعائیں دعا کم ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں دعا نہیں ہے، دعا کم ہے، پیغام زیادہ ہے، اور صاحبان ایمان کو وہ دعائیں چاہیے جو پیغام کم ہو یا بالکل نہ ہو، دعا زیادہ ہو، اور دونوں چیزیں اپنی جگہ صحیح۔ دعا کا اصل مقصد تو ہے کہ ہماری پریشانی دور، ہمارا مسئلہ حل ہو، اور پیغام اس لیے کہ جو مومن کسی اور حوالے سے دین کی پریکٹیکل یا عملی بات سننے کو تیار نہیں، جب دل کو لگی ہوگی، جب حاجت مند ہوگا، جب اسے کھینچ کے لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کی حاجت کے نام پر، اس وقت جو سنائیے سن لے گا۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے جسے میں نے ایک جملے میں سمیٹا اس لیے کہ اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں رہا، آج 8ویں مجلس ہے، شب جمعہ اور جمعہ، 2 مجالس اس سلسلے کی اور ہیں، تو 2 چھوٹے سوال۔ پہلے سوال کا ایک سرسری جواب میں پہلے دے چکا تھا، لیکن وہ جواب کم تھا اور بات کو ٹالنا زیادہ تھا۔ مولانا طالب علم سوال کر رہا، حافظہ یا میموری ٹھیک کرنے کی دعا کیا ہے؟ تو اب آ جائیے کہ بہترین اس کے لیے دعا نہیں، عمل ہے بہترین۔ اور بہترین میں نے اس حوالے سے کہا کہ جہاں تک میری مختصر معلومات ہے، 8 معصومین سے یہ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث روایت کی گئی، 8 معصومین سے۔ نماز شب، کہا کہ نماز شب اگر تم پڑھا کرو باقاعدگی کے ساتھ تو 70 فائدے نماز شب کے بتائے گئے، ان 70 فائدوں کو
8 بات سنی، کسی امام نے 12 فائدے بتائے، کسی نے 16 بتائے، کسی نے 24 بتائے، کسی نے 2 بتائے، مگر جتنی بھی مختلف حدیثیں ہمارے پاس آئی ہیں نماز شب کے لیے، ان سب ایک فائدہ مشترک ہے کہ یہ انسان کے حافظے کو طاقتور کیا کرتی اور اللہ کے اتنا قریب کیا کرتی ہے نماز شب۔ تو طالب علم کے لیے تو ویسے بھی پڑھنے کا بہترین وقت آخر شب اور اول فجر۔ یہ جو آج کل یہاں تو نہیں لیکن پاکستان میں ایک مصیبت آ گئی ہے کہ 11 بجے لوگوں کا دن شروع ہوتا، طالب علم کے لیے جو بہترین وقت ہے وہ وہی نماز شب کا بہترین وقت جس میں اس کو ویسے ہی اٹھنا، اگر وہ واقعاً یہ چاہتا ہے کہ جو پڑھے وہ یاد ہو جائے۔ میں موضوع سے ہٹ نہیں رہا ہوں لیکن یہ اتنے طالب علموں نے پوچھا کہ پرسوں ایک بچی نے سوال کیا، میں نے ایک طرح سے اس کو ٹال دیا، اس کے بعد 5 اور سوال آ گئے کہ مولانا یہ ہمیں بھی تو نماز شب بہترین۔ اور یہاں پر فی الحال جو بات میں نے بیان کی اس کے حوالے سے تو اگلے مسئلے کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو بات میں نے کہی کہ آخری شب میں اٹھیے، بالکل آپ کا ذہن اور جسم دونوں تر و تازہ ہوں گے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کے الفاظ میں، امام کے الفاظ میں یہ جنت کا وقت ہے جو اللہ نے دنیا والوں کو 24 گھنٹے میں عطا کیا۔ جنت کا وقت اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمیں دیا گیا نماز فجر سے آدھے گھنٹے پہلے کا، جیسے اصل جنت کا ایک ٹکڑا ہمیں دیا گیا شہر مدینہ کے اندر، اسی انداز سے جنت کے دن اور رات پتہ نہیں 24 گھنٹے ہوتے ہیں کہ کتنے گھنٹے، اس کا ایک ٹکڑا ہمیں دیا تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جب اتنے سے وقت کا جو جنت سے آیا اتنا فائدہ، تو جب آپ خود جنت پہ پہنچیں گے انشاءاللہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، محبت اہل بیت اور رضا ایمان کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں بہرحال اتنی مجالس پڑھنے کے باوجود مجلس پڑھنے میں ذرا کچا ہوں اور ڈسٹرب ہو جاتا ہوں لوگوں کے آنے سے، اگرچہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی اشارہ مجھے نہیں ملا کہ آج لوگوں کو آگے بڑھایا جائے، لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ذرا سا مجمع بے ترتیب بیٹھا ہے۔ دیکھیے آپ خود دیکھیے کہ پیچھے لوگوں کو زحمت ہے اور آگے اتنی جگہ، تو اگرچہ آج انتظامیہ نے نہیں کہا لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں، ورنہ میں ڈسٹرب رہوں گا۔ باقی لوگ درود بھیجے محمد والے محمد۔ ادھر بہت جگہ، ادھر بہت جگہ۔ تو اب جو مسئلہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اگرچہ اس کی ضرورت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے سوال کی وجہ سے نماز شب کی بات آ گئی، طالب علم اس کے لیے تو مناسب ہی یہ ہے کہ نماز شب اپنے اصل وقت میں اٹھ کے پڑھے، لیکن ٹیلی ویژن اس کو چھوڑے گا رات کے 2 بجے سے پہلے تو وہ نماز شب کے وقت اٹھے گا۔ انٹرنیٹ، فیس بک، ٹویٹر، دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں جن کا اصل مقصد ہی ہے کہ جنت کے وقت سے ہم کو محروم کیا جائے۔ رات کے 2 بجے سو گئے تو 8 بجے 9 بجے سے پہلے آنکھ کہاں کھولے گی؟ تو خیر یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، اصل بات لیکن باقی صاحبان ایمان جو دنیاوی امتحانات سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب آخرت کے امتحان کے لیے تیار بیٹھے، ان کے لیے نماز شب کے حوالے سے ایک مسئلہ کہ نماز شب اسلام کی واحد نماز ہے، واحد، جس کے 3 وقت، ہر نماز کے 2 وقت ہوتے ہیں، ادا اور قضا۔ نماز شب کے 3 وقت ہیں، ادا، قضا اور ایڈوانس۔ وقت سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور یہی ایک نماز ایسی ہے جو وقت سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے۔ فقہی مسائل ممبر پہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کہتا کہ بیان نہیں ہونے چاہیے، لیکن جب پہلے سے موضوع پہ بات ہو رہی ہے تو دوسرے لوگ جو امتحان کی وجہ سے نہیں
جو دوسرے 70 فائدے ہیں نماز شب کے، اگر آپ کبھی وہ روایت پڑھ لیجئے جس میں 70 کے 70 فائدے بتائے گئے تو آپ خود حیران ہوں گے یا مسئلہ بچا ہی کون سا جس کے لیے ہم کسی اور دعا کی جانب متوجہ ہوں۔ تو یہ جملہ بہت بڑا ہو سکتا ہے، لیکن میں نے یہاں پہ روک دیا تو دوسرے لوگ اگر نماز شب اصل وقت پہ نہ پڑھ پائے تو جیسا آپ نے سنا یہ قضا بھی ہو سکتی ہے، سنت نماز، لیکن اگر وقت پہ نہ پڑھے تو وقت کے بعد پڑھیے اور قضا بھی ہو سکتی ہے اور اس وقت بھی ہو سکتی ہے۔ علماء کرام اور حسینیہ زہرا میں تو ہر وقت اب ایک عالم آپ کے ساتھ ہیں، علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت بھی آپ قضا پڑھ سکتے ہیں جب آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے کام پہ جا رہے ہیں یا میٹرو میں بیٹھ کر اپنے اسٹیشن کی جانب جا رہے ہیں، سنت نماز چلتے پھرتے حرکت کی حالت میں بغیر مجبوری کے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس مسئلے پہ غور کیجئے تاکہ نماز شب کی جتنی زیادہ برکتیں آپ کو مل سکیں۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ اب آئیے روزی نماز شب پڑھو، یا یہ سوال 70 فائدے اصل میں اس طرح سے نہیں آئے کہ امام نے ایک مرتبہ کہا کہ آج بیٹھ جاؤ میں 70 فائدے بتاتا ہوں، نہیں، راوی امام کے پاس بیٹھا تھا، صبح شام لوگ آ کے سوال کر رہے ہیں تو روزی کے لیے یہی جواب، صحت کے لیے یہی جواب، حافظے کے لیے یہی جواب، قرضہ اتارنے کے لیے یہی جواب، ہمارا پیسہ لوگوں کی گردن پر ہے وہ واپس نہیں کر رہے اس کے لیے یہی جواب۔ راوی نے گنا تو 70 مختلف مسئلے اس دن امام معصوم سے پوچھے گئے اور امام نے سب کے جواب میں کہا علیک بالصلاۃ اللیل، علیک بالصلاۃ اللیل، علیک بالصلاۃ اللیل، حتیٰ جب ہم مفاتیح الجناح میں گئے اور وہاں پہ ہمیں ایک سید رشتی کا واقعہ ملا جو حج کے دوران دشمنوں کے علاقے میں پہنچ گئے، زمانے کے امام کو پکارا، امام نے کہا نماز شب پڑھو تب ہم تمہاری مدد کے لیے آیا کریں گے۔ زمانے کا امام اپنے چاہنے والوں کی مدد کے لیے یہ شرط لگا رہا ہے کہ نماز شب پڑھا کرو پھر ہمیں بلایا کرو، کیونکہ شاید یہ کیونکہ تو میں غلط کہہ گیا، شاید یہ بھی ایک وجہ ہو جو کہ امام ساری کائنات کے لیے آئیں گے ہی نماز شب کے آخری وقت میں۔ یاد رکھیے ظہور امام کا وقت ہے نماز شب کا آخری وقت اور نماز فجر کا اول وقت، جو جاگ رہے ہوں گے وہی سنیں گے امام کا اعلان، باقی لوگ انہیں یہ اطلاع ملے گی فیس بک سے، ہاں بچے بھیجیں گے یہ کہ یہ اعلان ہو گیا، ٹویٹر سے، ای میل سے، ایس ایم ایس سے، ٹیکسٹ میسیجنگ سے، ٹیلی ویژن سے، اخبارات سے، اور فرق ہے خود اپنے کانوں سے جو یہ اعلان سنے گا کہ امام آ گئے، خود جبرائیل کی آواز جو خود سنے گا اس کا عقیدہ کچھ اور ہوگا، اس کا یقین کچھ اور ہوگا، اور جو ادھر ادھر کے ذرائع سے سنے گا وہ آخر وقت تک شک میں رہے گا کیونکہ خود نہیں سنا۔ جیسے کوئی بھی واقعہ ہو، اخبار میں خبر آتی، اگر آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے آپ کا یقین کچھ اور ہوتا، اور آپ نے نمائندہ خصوصی یا اخبار کے رپورٹر کی بات پڑھی ہے آپ کا یقین کچھ اور ہوتا ہے۔ فرق ضرور ہے، خود دیکھا ہو ایک ایکسیڈنٹ ہوا آپ خود کھڑے، اور ایک ایکسیڈنٹ کی خبر آپ نے اخبار میں پڑھی کہ نمائندہ کہتا ہے رپورٹر کہ میں جا رہا تھا تب میں نے یہ دیکھا، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ تو اب امام کا اعلان جبرائیل کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ اپنے کانوں سے جبرائیل کی آواز سنی یا کسی اور نے بتایا کہ یہ اعلان کیا گیا ہے، یقین کے مرحلے میں فرق ہوگا، اور یہ یہاں سے موضوع بدل رہا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو روکتا ہوں گرچہ چوتھے امام کے حالات میں یہ جملہ کئی بار میں کہہ چکا ہوں کہ چوتھے امام نے زمانے کے امام کی شاید سب سے زیادہ تیاری کروائی، لیکن فی الحال جو 2 دن سے موضوع چل رہا تھا اب یہ تیاری کروائی، اس میں ایک جملہ جو پہلی مجلس سے میرے اوپر ادھار تھا اسے مکمل کروں، اور پھر آج جو میرے پاس میں نے کہا نا کہ 2 قسم کے سوالات آئے، دوسرے سوال کا ایک مختصر جواب۔ یہ تو پہلا
اتنا لمبا ہو گیا، لیکن چونکہ اس میں نماز شب، فقہ مسائل، ظہور امام کا اعلان براہ راست سننا اور کسی کے ذریعے سننا بہت فرق ہوتا، اور خاص طور پر کسی اور کے ذریعے آپ نے سنا، وہ اگر کوئی مرجع، اگر کوئی مجتہد، اگر کوئی انتہائی مقدس آدمی، پھر بھی یقین آئے گا۔ اور اگر اخبارات جو کبھی 2 سر والے بچے پیدا کر دیتے ہیں اور 8 ٹانگوں والی بکریاں پیدا کر دیتے ہیں اور عجیب و غریب بریکنگ نیوز دے کے 2 گھنٹے کے بعد واپس لے لیتے ہیں، اس میں شک ہی شک رہے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم سوال کا جواب ہے کہ مولانا یہ جو کہا گیا کہ امام کے ظہور کی آواز کے بعد بھی ہر مومن اس پہ یقین نہیں کرے گا، تو کیوں؟ ایک وجہ یہ ہے جو میں نے ابھی بتا دی، جاگ رہے ہیں، جن کے ہاتھ نماز شب کے قنوت کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، جو نماز فجر کے لیے مصلی پہ تیار و آمادہ ہے، وہ براہ راست یہ آواز سنیں گے۔ یہ تو ہوا اس سوال کا جواب، اور اسی میں اپنے موضوع کو چوتھے امام سے ملاتے ہوئے کہ چوتھے امام نے زمانے کے امام کی سب سے زیادہ تیاری کرائی۔ اس کا ایک سوال آتا ہے کہ آخر سب سے زیادہ چوتھے امام نے کیوں تیاری کرائی؟ تو اس کا جواب آ چکا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ چوتھے امام سے پوچھا جاتا تھا کہ امام کب آئے گا، کربلا کی وجہ سب سے زیادہ چوتھے امام سے سوال ہوتا تھا، جس سے زیادہ سوال کیا جائے گا وہی زیادہ جواب دے گا، سب سے زیادہ۔ اور یہ ہمارے پاس روایت بے شک چھٹے امام کے حوالے سے آئی، لیکن وہ روایت جو چھٹے امام کے حوالے سے وہ چوتھے امام نے پہلی بار ارشاد فرمائی۔ کون سی روایت؟ کہ عاشور کے دن یہ دعا ضرور مانگا کرو کہ اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین، اور وجعلنا وإياكم من الطالبين بسارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ یہ دعا عاشور کی دعا۔ اب میں اپنے موضوع میں ہوں، چوتھے امام کے حالات، چوتھے امام جس طرح تیاری کرا رہے، یقیناً ہمارے پاس کتاب میں لکھا ہے کہ چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عاشور کے دن ایک دوسرے سے ملو تو یہ دعا مانگو، یعنی ہر دعا تنہائی میں مانگی جائے تو بہتر، یہ دعا نہیں، یہ دعا ایک دوسرے کو یاد دلانے والا مسئلہ، ایک دوسرے سے کہو کہ اللہ ہمیں اور تمہیں قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے خون کا بدلہ اس کے ولی اور وارث کے ساتھ مل کے لیں گے۔ تو اب یہ جو دعا کتاب میں بے شک چھٹے امام کے حوالے سے آئی، لیکن کامن سینس بھی کہتی، اور جو اسلام کا ایک اصول وہ بھی بتاتا، یہ دعا چوتھے امام نے پہلی بار بتائی ہوگی۔ مثلا راوی نے کہا مولا میں رکوع میں کیا پڑھوں؟ کہا سبحان رب العظیم و بحمدہ، چھٹے امام کی یہ حدیث کیا چھٹے امام کے زمانے میں نماز کے رکوع کی بات آئی؟ یعنی یہ سلسلہ تو رسول خدا نے نماز بتائی اسی وقت بتا دیا ہوگا، لیکن راوی نے کتاب میں چھٹے امام کے زمانے کا سوال نقل کیا۔ جو چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں اس کے مسئلے پہلے امام نے بتائے ہوں گے۔ کربلا کے فوراً بعد پہلا عاشورہ کس نے منایا؟ چوتھے امام نے، اسی وقت کہا کہ یہ دعا مانگو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چوتھے امام سب سے زیادہ امام زمانہ کی تیاری اس لیے کروائی کہ سب سے زیادہ انہی سے یہ پوچھا گیا، مولا کربلا، مولا انتقام، مولا میدان میں نکلنا، حتیٰ جن لوگوں کی یہ خواہش نہیں بھی تھی، یعنی جن مومنین کے ذہن اس طرف متوجہ نہیں تھے، ان کو بھی چوتھے امام نے جب یہ دعا بتائی کہ عاشور کو پڑھا کرو تو فوراً انہوں نے کہا ہوگا مولا وہ امام کب آئے گا۔ اب بس یہاں سے چوتھے امام نے کربلا کی تیاری شروع کرا دی، اسی تیاری کا ایک حصہ وہ حدیث جو اگرچہ آج کے موضوع سے ہٹ کر مگر ایک جملہ ہے، سن لیجیے اور ذرا دیکھیے گا کہ اس جملے کے اندر راوی جو سوال کر رہا، امام اس سوال کا کس انداز سے جواب دے رہے ہیں جو راوی نے پوچھا بھی نہیں، کیونکہ بہرحال راوی غیب کی باتیں تو نہیں جانتا، اس نے اتنا ہی پوچھا جتنی اس کی ضرورت، مگر امام اس راوی کے سوال کو، اور ایک نہیں ایسی تو کتنی حدیث ہے، اس راوی کے سوال کو
ایک پیغام بنانا چاہتے ہیں آخری زمانے کے مومن کے لیے بھی، اور وہ یہ کہ راوی، اور یہ ابو خالد کابلی، اس کا بھی بڑا اچھا، بڑا دلچسپ، بہت اہم اور بڑا پریکٹیکل میسج والا واقعہ۔ ابو خالد چوتھے امام کی امامت کو نہیں مانتا تھا، بڑے عجیب طریقے سے چوتھے امام کی امامت کا قائل ہوا، وہ ایک الگ واقعہ، اور اس واقعے میں ایک انتہائی اہم پیغام ہے جسے میں ایک جملے میں ابھی کہہ رہا ہوں، جملہ بھی زیادہ، 2 لفظ میں ابھی کہہ رہا ہوں۔ ایک عجیب واقعہ اس نے نقل کیا جو میرے اس عنوان میں آتا ہے کہ کانا دجال نہ بننا، یہ ابو خالد کابلی کا واقعہ، آج نہیں، اس کو میں انشاءاللہ کل یا پرسوں بیان کروں گا۔ لیکن جب یہ چوتھے امام کی امامت کو ماننے لگا تو پھر تو اتنی اس کی حدیثیں اور اتنا اس نے چوتھے امام کے حالات بتائے ہیں۔ ابو خالد کابلی، اب وہ یہ کہتا کہ میں بیٹھا تھا اور ایک آدمی نے آ کے یہ سوال کیا، اور یہ والا سوال بھی 8 نہیں 11 کے 11 اماموں سے مروی، کیونکہ یہ سوال ہر زمانے کے امام کے دور میں اس زمانے کے شیعہ پہ واجب، یہ سوال، فرزند رسول آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ یہ سوال ہر مومن کے لیے پوچھنا لازم، میں گمراہ نہ رہ جاؤں، جاہلیت کی موت نہ ہو جائے، ایک دن بھی بغیر امامت کے نہ گزرے۔ یعنی ہر آدمی کی تمنا یہی کہ میں مر جاؤں، میری اولاد مر جائے، میرا امام سلامت رہے، لیکن پتہ کہ نظام قدرت یہ خدا کا ایک نظام ہے کہ ہر ایک کو موت سے گزرنا ہے۔ مولا اگر آپ کی شہادت یا موت ہو گئی، اسی سیکنڈ یہ طے کرنا ہے اگلا امام کون ہے، ورنہ جاہلیت کی موت ہو رہی ہے نا۔ تو ہر زمانے کے امام، اس زمانے کے شیعہ کی ذمہ داری ہوتی تھی، یہ سوال کیے جاتے۔ راوی نے آ کے پوچھا مولا آپ کے بعد میرا امام کون ہوگا؟ اب کامن سینس، ٹو دا پوائنٹ بات امام نے، اور یہ سوال جیسا میں نے کہا 500 دفعہ پوچھا گیا، 6 سے بھی، 8ویں سے بھی، 10ویں سے بھی، 9ویں سے بھی، 11ویں سے بھی، پہلے سے بھی، تیسرے سے بھی، ہر ایک نے پوچھا، ہر شیعہ، اور ہر امام جواب دیتا ہے میرے بعد یہ امام ہوگا۔ کوئی بہت ہی جابر ابن عبداللہ جیسا معرفت والا صحابی تو اس کو سارے نام بتائے جاتے، بلکہ سلام بھی اس کے ذریعے بھجوایا جاتا۔ جابر کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا، تو اس جیسا صاحب معرفت۔ لیکن اگر ایک عام سا مومن آ رہا، جو بہت سارے لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں مولانا میں سوال کرتا ہوں، ادھر ادھر کی داستان نہ چھیڑ دیجئے گا، یس یا نو میں جواب دیجئے گا۔ آپ تو اتنا لمبا جواب دیتے ہیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کیا تھا اور آپ نے شروع میں کیا کہا تھا۔ تو ایسے سادے لوگ بھی ہوتے، مولا جواب دیتے میرے بعد یہ امام، بہت مختصر۔ 6 امام سے پوچھا گیا، کہا کہ یہ جو بکری کے بچے سے کھیل رہا ہے یہ امام، وہ اعتراض بھی کر لی کہ اگر امام ہے تو کھیل کیوں رہا ہے، جو کھیل رہا ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے نا، جس پر 6 امام نے کہا لیکن اب دیکھو کھیل کیا رہا۔ جب دیکھا کہ میرا 7واں امام بکری کے بچے سے کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر، کہا امام کا کھیل بھی تبلیغ ہوتا ہے، امام کا کھیل بھی دین کو پھیلانا ہوتا ہے۔ اچھا آج مومنین اتنے تو نہیں ہے کہ اتنی زیادہ گرمی ہو جائے، لیکن خیر، تو خلاصہ یہ ہے 11ویں سے پوچھا گیا مولا آپ کے بعد امام کون؟ کہا یہ جو گیند سے کھیل رہا۔ بہت ساری روایتیں، پورا ایک باب ہے، لیکن راوی نے جو سوال کیا وہی اس کا جواب دیا۔ 4 سے ابو خالد کابلی کہتے، اب یہ امام زمانہ کے ظہور اور ولادت کے حوالے سے بہت بڑا فتنہ ہے۔ علمان من فتنت الزمان، ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہے جس کا جواب 4تھا امام دے رہا۔ 5ویں نے بھی بعد میں وضاحت کی، 6 نے بھی بعد میں ہدایت اور نصیحت کی، لیکن آغاز کہاں سے ہوا جو میرا اصل جملہ، 4تھے امام تیاری کرا رہے امام زمانہ کی، خالی یہ کہہ کر نہیں کہ وہ کربلا کا انتقام لے گا، وہ تیاری نہیں ہوئی، وہ تو ایک پیغام دیا کیسے کربلا کا انتقام لیا جائے گا۔ اس کے اندر یہ حدیث، جیسے جب میں نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے اصل حدیث پڑھی تو یاد ہوگا،
کہ نوجوان خوش ہو کے چلے، امام زمانہ آ جائے ان سب سے بدلے لیں گے، کہ رک جاؤ، امام کا آنا اتنا آسان نہیں، آگ ہاتھ میں رکھنا آسان ہے، آخری زمانے کو گزارنا مشکل ہے، اس انداز کی یہ حدیث۔ تو ابو خالد کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا میرے بعد میرا بیٹا محمد امام ہوگا، کئی اولادیں ہیں امام کی 11، چوتھے امام کی 11 اولادیں بتائی جاتی، تو نام بھی واضح کیا کہ میرے بیٹوں میں جو محمد ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا جعفر امام ہوگا۔ راوی نے نہیں پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا، راوی نے صرف کہا آپ کے بعد کیا ہوگا، تو یا تو امام اسی طرح جواب دے جیسے ہر امام نے جواب دیا کہ صرف ایک نام لیا اگر سیدھا سادہ راوی، اور یا پھر امام اس طرح جواب دے جیسے جابر کو جواب دیا رسول نے کہ پورے نام بتا دے آخر تک کون ہوگا، نہیں، خالی جواب بھی نہیں دیا اور پورا سلسلہ بھی نہیں بتایا، کہا میرے بعد محمد ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا جعفر ہوگا۔ اب یہاں رکی، چلے خیر، کسی وجہ سے امام اپنے بات کے صرف 2 اماموں کا نام لینا چاہتے ہیں، چل یہاں پہ بھی بات پوری ہوگی۔ اب جب اپنے بیٹے کا ذکر کیا، خالی محمد کہا، یہ نہیں بتایا اس کا لقب کیا ہوگا۔ جب چھٹے امام کی بات آئی، کہا اس کے بعد، پھر یاد رکھیے راوی نہیں پوچھ رہا اس کے بعد کا، امام خود سے کہہ رہے اس کے بعد جعفر ہوگا، اور یہ جعفر وہ ہوگا کہ صاحبان ایمان میں وہ صادق کے لقب سے اس لیے مشہور ہوگا کہ میرے جد رسول خدا نے یہ وصیت کی تھی میرے بابا حسین کو، اور حسین نے یہ وصیت مجھ سے کی تھی کہ بیٹا جب تمہارے یہاں پوتا پیدا ہو، بات ہو رہی ہے بیٹے کی، راوی پوچھ رہا ہے بیٹے کے بارے، چوتھا امام بغیر راوی کے پوچھے ہوئے پوتے کے حالات بتا رہا، اور یہ کہہ رہا کہ یہ وصیت میرے بابا نے مجھ تک پہنچائی، یہ کہہ کر کہ حسین آغوش رسالت میں بیٹھے رسول حسین کو وصیت کر رہے، اے حسین یہ وصیت اپنے بیٹے کو کرنا، اور وہ بیٹا کہہ رہا میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی کہ میں اپنے پوتے کا نام جعفر رکھوں، اور اس کا لقب صادق ہے، اس لیے کہ فرق رہے صادق جعفر اور وہ دعویٰ کرنے والے جعفر میں جو امام زمانہ کے موقع پر آئے گا، یہ کہہ کہ چوتھے امام نے حدیث مکمل کی، چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی جناب جعفر طواب کی شخصیت بڑی عجیب سی شخصیت، کتابوں میں تو ان کا نام نعوذ باللہ جعفر کذاب آیا، جھوٹے جعفر، پھر بعد میں ہمارے علماء نے کہا کہ نہیں، یہ جو غیروں نے لکھ دیا غلط لکھا، جعفر طواب توبہ کر لی تھی، لیکن محقق علماء نے کہا مسئلہ کوئی گناہ کا تعین ہے کہ توبہ کرے، وہ تو اس طرح سے 12ویں امام کو دشمنوں سے بچانا چاہتے تھے جیسے چوتھے امام کے چچا محمد حنفیہ نے دعویٰ امامت اس لیے کیا کہ دشمنوں کی توجہ محمد حنفیہ کی طرف ہو، چوتھے امام تبلیغ اور کربلا کے مشن کو آگے بڑھائے، اور جیسے یہ مقصد پورا ہو گیا محمد حنفیہ نے اپنا دعویٰ واپس لیا، جعفر طواب نے اپنا دعویٰ واپس لیا، لیکن چونکہ جعفر کو کون جعفر؟ چھٹے امام سے کوئی تعلق نہیں بن رہا، 5ویں سے کوئی تعلق نہیں بن رہا، 8ویں سے کوئی تعلق نہیں بن رہا، زمانے کے امام سے تعلق بن رہا کہ چونکہ جعفر کو کتابوں میں کاذب کہا جائے گا تو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آگے کی نسل چھٹے امام کو اور 11ویں امام کے بھائی کو مکس اپ کر دے، مجھ سے کہا جب اس کا نام، چوتھا کہہ رہا ہے، مجھ سے کہا جب اس کا نام جعفر رکھنا اسی وقت صادق کا لقب بھی دے دینا تاکہ زبانوں پہ خالی جعفر نہ رہے، جعفر صادق رہے، جعفر صادق رہے، جعفر صادق رہے، بعد میں کوئی کاذب آئے یا کوئی طواب آئے صاحبان ایمان کو اشتباہ اور دھوکہ نہ ہونے پائے۔ چوتھا امام اگرچہ بظاہر تاریخ زیادہ ہو گئی لیکن یہ تاریخ نہیں ہے، یہ ظہور امام سے پہلے کا وہ فتنہ جس کے لیے ایک لفظ میں ابھی بھی استعمال کر چکا، کانا دجال، ظہور امام سے پہلے کا فتنہ یہ ہے کہ صادق و کاذب کی پہچان مشکل ہو جائے گی،
وہ معصومین نے کرائی. وہ حدیثیں آئیں گی اپنے موقع پر, شاید کل رات کو ہی آ جائے, کیونکہ کل شب جمعہ, اور شب جمعہ میں عموماً زمانے کے امام کے حالات بیان کرتا ہوں, وعدہ نہیں کر رہا, شاید آ جائے. لیکن بات کہاں پلٹی کہ آخری امام کے چچا جعفر, ان سے صاحبان ایمان کو بچانے کے لیے چوتھے امام نے تیاری شروع کرا دی. یہ تیاری 10ویں نے نہیں کرائی جن کا زمانہ بالکل قریب ہے, 11ویں نے نہیں کرائی جن کا زمانہ قریب ہے, مولا نے بھی نہیں کرائی جنہوں نے ہر نیک عمل کا اسلام میں آغاز کیا ہے. چوتھے امام کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی کہ آنے والا امام اس کے حوالے سے ہمارے شیعوں کو بہکانے کی جتنی بھی سازشیں کی جائیں گی, اس کا جواب تمہیں شروع کرنا ہے, کیونکہ کربلا کی وجہ سے سب سے زیادہ تم سے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ وہ آخری امام کیسا ہوگا. تو ابھی سے لوگوں کو بتا دینا, خالی آخری امام کا نام لینا کافی نہیں ہے, یہ تیاری بھی کرو کہ دشمن تمہیں وقت آخر بہکا نہ دے. اور ایک جملہ یہ بھی شب جمعہ کا جملہ, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کل پڑھوں گا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 چیزیں ساتھ. کہا کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو شیطان مومن کو بہکانے کے لیے آتا. بیک وقت جب موت کا وقت آتا ہے تو کمرے میں بیک وقت 2 شخصیتیں داخل ہوتی ہیں. وہ معصومین تو اپنی جگہ, لیکن ابھی بات ہے ملک الموت آئے, ادھر سے شیطان آئے. ملک الموت روح قبض کرنا چاہتا ہے, شیطان آخری ٹرائی کرنا چاہتا ہے کہ مرتے یہ مومن 1 منٹ پہلے اس کے ایمان کو ختم کر دوں. دعا یا دیلہ اس لیے پڑھائی جاتی, اور یہی اصول امام کا ہے. جب امام ظاہر ہوں گے تو ایک طرف سے امام آئیں گے, ایک طرف سے وہ طاقتیں آئیں گی جو صاحبان ایمان کو آخری وقت میں بہکانا چاہیں گے کہ اب تو ان کا امام آ گیا. یہ لوگ دیکھیں گے جیسے ہی چہرے پہ نگاہ پڑے گی. جب علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو علی کے معصوم بیٹوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کسی نے کہا مولانا کل آپ نے مولا کے چہرے, ذکر اور محبت کا ذکر کیا, تو وہ جملہ آپ کیوں چھوڑ گئے جو ایسے موقع پہ آپ ہمیشہ پڑھتے؟ میں نے کہا اسی لیے چھوڑ گیا کہ لوگ کہتے ہیں مولانا بہت زیادہ تکرار کر رہے ہیں. کہا نہیں, علی کے فضائل اور حسین کے مصائب میں ہمیں تکرار نہیں لگتی. جتنی بار بھی آپ سنائیں گے ایک نیا لطف آتا, ایک نیا مزہ آتا. ہاں وہ تکرار لگتی ہے جو آپ نماز پڑھ جاتے ہیں, جو حجاب کے بارے میں پڑھ جاتے ہیں, جو داڑھی کے بارے میں پڑھ جاتے ہیں, اس میں احتیاط کیا کر. خیر ٹھیک, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, تو علی کے معصوم اولاد کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. مگر یہ علی کے حقیقی فضائل نہیں آئے. علی تو بہت بلند شخصیت کا نام, چہرہ دیکھنا عبادت تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی حدیث سن لیں کہ ماں کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت اور باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. تو علی کے چہرے کو دیکھنا اور یہ دیکھنا برابر لگنے لگے گا. کہا کہ عظمت علی کو پہچانو. وہ چہرے کی روایت تو آ گئی ان لوگوں کے حوالے سے جنہیں محبت علی تک پہنچانا تھا, رسول نے ان کے حوالے سے یہ بات کہی. لیکن اب علی وہ شخصیت ہے, خیبر کا میدان آئے وہ چھوڑیے بحث کو, آخر میں میرا مولا گیا جس کے ہاتھ سے خالی مرب و انتر نہیں مارا گیا. خیبر کا سردار بھی مارا گیا, جس کے بعد جناب صفیہ کا واقعہ کل تھا. تو جب میرا مولا گیا مرب انتر واسر جہنم ہوئے. اب خیبر کا دروازہ اکھاڑا, ہاتھ میں لیا, لشکر اسلام کو سوار کرایا, لوگ حیران و پریشان. جس دروازے کو کھولنے کے لیے 40 آدمی چاہیے وہ علی کے ہاتھ میں ہے, پورا لشکر اسلام اس پہ سوار ہے. اسی کو عربی میں مظہر العجائب والغرائب کہا جاتا ہے. ایک بار لوگوں نے یہ منظر دیکھا, گھبرا کے آئے دوڑے رسول کے پاس, یا رسول اللہ. اس وقت علی کے ہاتھوں کو دیکھ کے ہم حیران ہو گئے. پیغمبر نے کہا تم خالی ہاتھ دیکھ رہے, جا کے علی کے پیر دیکھو. اب جو یہ پہنچے تو دیکھا علی کے پیر بھی زمین پہ نہیں آئے, علی ہوا میں تیرتے ہوئے چل رہے. لیکن جو بات میں کہنے والا وہ اس سے ہٹ کر,
ابھی نماز شب کے طریقے پہ بات ہو رہی تھی کہ مسائل فقہ واجبات حرام، یہ بہرحال بحیثیت طالب علم میرا پسندیدہ موضوع ہے۔ پیغمبر نے کہا علی کے پیروں کو دیکھو، لوگوں نے جا کے دیکھا، مگر یہ لفظ دیکھو 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 عربی میں سے کہتے ہیں حکم امر، دیکھو کا مطلب ہے حکم امر، اور اللہ کا رسول جب کوئی حکم دیتا ہے یا وہ واجب ہوتا ہے یا وہ مستحب ہوتا ہے، حکم اس سے باہر نہیں ہے۔ اگر واجب ہو تب بھی عبادت ہے، مستحب ہو تب بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت نہیں ہے، علی کے تو پیروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ زمانے کا امام وہ بھی علی کا معصوم و وارث اور معصوم بیٹا ہے، اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، اس کے ہاتھوں کو دیکھنا بھی عبادت، اس کے پیروں کو دیکھنا بھی عبادت، اس کا ذکر بھی عبادت، اس سے محبت بھی عبادت، کیونکہ یہ علی کا جز ہے، یہ علی کا حصہ ہے، اس میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر دشمن آخری ٹرائی کرے گا اس سے پہلے کہ صاحب ایمان زمانے کے امام کو دیکھے، جیسے شیطان ملک الموت کے وقت ایک آخری کوشش کرتا کہ ابھی بھی وقت ہے مومن کو اس کے ایمان سے محروم کر دو۔ دعائے عدیلہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ وقت آخر ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو ظہور امام کے موقع پر بہت سارے فتنے آئیں گے، اور زیادہ تر فتنوں کا خلاصہ یہ ہوگا کہ جیسے جیسے آخری زمانہ قریب آتا جائے گا ویسے ویسے شیطان کی کوشش بڑھتی جائے گی، صاحب ایمان کو اپنے امام سے بہکایا جائے، صاحب ایمان کو اپنے امام سے دور کیا جائے، صاحب ایمان کے عقیدے میں کوئی تبدیلی لائی جائے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے چھٹے امام جعفر آئے، چوتھے نے کہا ابھی سے اس کا نام میں صادق رکھتا ہوں تاکہ اس لقب کے ذریعے مومن کو یہ پیغام ملتا رہے کہ آخری زمانے میں جو جو جھوٹے امام آ سکتے ہیں ان سے ہوشیار رہنا، ان سے خبردار رہنا۔ اور یہاں پہ وہ موضوع بن گیا جو براہ راست امام کے بارے میں ہے۔ مگر اب میں واپس آتا ہوں، سب سے زیادہ امام زمانہ کی تیاری چوتھا امام کرا رہا، اور ایک جملہ یہ بھی چوتھے امام کا، یعنی بہت مشہور حدیثیں ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ وہی حدیثیں اس عشرے میں پڑھوں جو چوتھے امام سے مروی ہیں، چنانچہ توبہ کے لیے مولا کی حدیث بھی ہے، پانچویں امام کی بھی ہے، چھٹے کی بھی ہے۔ میں نے وہ واقعہ جو پڑھا تھا کہ وہ کشتی ٹوٹ گئی اور ڈاکو آیا اور راہب آیا، وہ چوتھے امام کا تھا، اس لیے وہ پڑھا، باقی واقعات چھوڑ دیے تاکہ یہ تاریخی اعتبار سے بچوں کو چوتھے امام کے واقعات بھی سننے کو ملے۔ اب یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی کئی معصومین سے مروی، کئی معصومین سے، بلکہ دعائے افتتاح کا بھی پیغام یہی۔ اور وہ کسی نے کہا الفاظ میرے، یہ میں واضح کر دوں، الفاظ میرے پیغام امام کا، اور یہ بھی کہہ دوں کہ یہ ایک حدیث نہیں، کئی حدیثیں۔ فرزند رسول جنت چاہیے، یہ سوال بہت ہوتا، ہمیں جنت چاہیے۔ نماز شب کی دعاؤں میں بھی اسألک الجنہ، حج میں عرفات جو سب سے اہم واجب ہے اس کی بھی دعا ہے اسألک الجنہ، 70 مرتبہ بیٹھ کے یہ تسبیح نکالو، ہمیں جنت چاہیے۔ امام نے، اب یہ الفاظ میرے ہیں، الفاظ میں مت جائیے گا، مفہوم۔ امام نے فرمایا مرنے کے بعد قیامت کے مرحلے سے گزر کر جنت چاہیے یا ان مراحل سے گزرے بغیر اس دنیا ہی میں جنت دلوا دوں؟ گھبرا کے کہا کہ یہ کیسے؟ کہا جب میرا بیٹا آ جائے گا نا یہی دنیا جنت بن جائے گی۔ بھئی جو کچھ جنت میں ہے،
بلندتر صلوات. بہت اہم حدیثیں ہیں، کئی اماموں کی ہیں. وہ جو دعا ہے، دعا افتتاح کا ایک ٹکڑا، ویسے تو پوری دعا، لیکن آخر اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا وتجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں حکومت امام جمع کر کے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے. آخرت کی ساری خوبیاں، جنت آخرت ہی ہے نا، کہا وہ سب اس دنیا میں مل جائے گا امام اگر آ گئے. وہ ایک تو ہے کہ مرو، قبر کے مرحلے سے گزرو، فشار قبر. ابھی میں آج سانپ اور بچھو پہ نہیں آ رہا ہوں، اس کے لیے کل کی رات ہے. لیکن عذاب قبر، قیامت کا دن، اور اتنا خطرناک دن، پلے سے رات، پھسلتے ہوئے، گرتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، سہارا لیتے ہوئے جا، پھر جنت ملتی. اور ایک جنت اسی دنیا میں بیٹھے بٹھائے مل گئے. جنت کی ساری نعمتیں. 4 دن پہلے کی مجلس ایک فہرست بنائیے. 4 دن پہلے میں نے کہا تھا اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی. اب آج کہہ رہا ہوں ایک الگ فہرست بنائیے، جنت میں کیا کیا ملتا، وہ فہرست بنائی. اور یہ بتائیے امام کے آنے کے بعد ان میں سے کون سی چیز اس دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی. بھئی جنت میں کیا، جنت کے اندر مثلا روزی کی کوئی پریشانی نہیں. امام کے آنے کے بعد کوئی پریشانی رہے گی روزی. جنت میں کیا ہے، جنت کے اندر بڑھاپا نہیں ہے. جو بوڑھے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ جنت میں تو نہیں ملیں گی. امام کے آنے کے بعد کوئی بوڑھا رہے گا. اچھا عجیب بات، یہ واقعہ بھی چوتھے امام کا ہے، یہ والا واقعہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں. بھئی اب جب امام آئیں گے تو سب تو جوان نہیں ہوں گے نا، بہت سے بوڑھے ہوں گے. ان کا کیا ہوگا؟ میں اب بہرحال جب میں نے یہاں مجالس شروع کی تھی 1980-81 میں، جوان تھا. اب بوڑھا ہو گیا، میرا کیا ہوگا امام کے آنے کے بعد؟ حبابہ کا واقعہ، 8 معصومین کا واقعہ ہے، لیکن جو اصل جملہ ہے وہ چوتھے امام کا ہے. حبابہ نہیں پڑھوں گا تو کل کوئی پوچھے گا مولانا یہ واقعہ کیا، اور پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے آخر آپ آ ہی گئے نا داڑھی کے موضوع پر، جو اتنے دن سے ہم انتظار کر رہے تھے کیوں نہیں آیا. اب واقعہ بھی پڑھنا، تو اب لوگوں کی خاطر یا تو واقعہ بالکل نہ پڑھوں، یا پڑھوں تو جیسا ہے ویسے ہی پڑھوں گا. یہ نہیں ہے کہ تبدیلی کر دوں، وہ کچھ اور ہوتے ہیں. حبابہ ایک مومنہ رسول اللہ کے کئی سالوں کے بعد پیدا ہوئی، اسلام قبول کیا، تلاش میں چلی، اور اسلام حقیقی قبول کیا کہ رسول کا اسلام مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کو نہ مانو. اب علی کی تلاش میں چلی. رسول تو دنیا سے جا چکے، وہ تو میری پیدائش سے پہلے کی بات. علی کی تلاش میں چلی، پتہ چلا کہ علی آج کل مدینے میں نہیں ہے، کوفے میں داخل ہوئی. یہ ایسا واقعہ ہے جس میں حبابہ نے 3 علی ملائے ایک دوسرے سے. پہلا علی، بیچ والا علی، اور آخر سے پہلے والا علی. 8 معصومین کا زمانہ دیکھا، پہلا معصوم بھی علی، اور چوتھا معصوم بھی علی، اور 8واں معصوم بھی علی. یہ تینوں علی کو یہ واقعہ ملا تھا. کوفے میں داخل ہوئے. اب سامنے مسجد کوفہ، اتنا نمایاں جگہ ہے مسجد کوفہ. کوفے میں داخل ہوئے، سامنے وہاں گئی. مولا یہیں رہتے، گھر پیچھے ہے، مسجد اور مولا کے گھر کے درمیان ایک دروازہ، یا گھر میں ہوں گے یہ مسجد. پتا چلا نہ گھر میں ہے نہ مسجد میں. کہاں ہے؟ کہا کہ تجھے پتا نہیں ہے، تو صبح 9 بجے کا وقت تو پتا تو ہے. ہم تو ہوتے دکھا دیتے کہ راڈو گھڑی پہنے ہوئے ہیں، رولیکس گھڑی پہنے ہوئے ہیں، ہمیں پتا. کہا 9 بجے علی نہ مسجد میں ملتے ہیں نہ گھر میں ملتے ہیں. کہاں ہوتے؟ کہا بازاروں کی چیکنگ کرتے رہتے. رزق حرام مومن کے پیٹ میں نہ جائے، امام کو سب سے زیادہ یہی فکر و پریشانی ہوتی ہے. پہلی مجلس رزق حرام، عاشورے کا خطبہ رزق حرام. تو اب کا اس وقت یہاں نہیں ہوتے. زیادہ تر حرام رزق بازاروں کے ذریعے پیٹ میں اترتا ہے. کہا کہ اس وقت علی بازار کی نگرانی کرتے ہیں، وہاں ملیں گے. چلے بازار کوفہ میں انٹر. لوگوں سے پوچھا، علی کہا وہ تو شرطۃ الخمیس میں گئے، یعنی بازار کوفہ کا وہ حصہ جہاں گوشت اور مچھلیاں فروخت ہوتی. ہر بازار میں الگ الگ حصے ہیں. یہ تو میں فضول ٹائم پر بات کر رہا ہوں. وہاں پہنچے، دیکھو ایک بڑا مجمع لگا، لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے. نظر نہیں آ رہا وہاں کیا ہو رہا. ہمارے شہروں میں ایسا کب ہوتا؟
جب کوئی جیب کترنے والا لوگوں کی جیبیں کاٹنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ہی کھڑے تھے، وہ دیکھو آسمان پہ کچھ نظر آ رہا، سب دیکھ رہے ہیں، غائب غلہ۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ یہ گھبرا گئی کہ مجمع کیوں ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا ایک عورت آ رہی، علی کا زمانہ ہے، خواتین کا احترام، لوگوں نے راستہ دیا، آگے گئی، دیکھا بیچ میں علی کھڑے۔ کیسے پتا چلا؟ تو پہلی دفعہ آ رہی، علی کو پہچاننے کے لیے کسی نشانی کی ضرورت ہے؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، علی کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ چہرہ علی کے سوا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا پہچان لیا، لیکن اس وقت عجیب حالت میں دیکھا، ہاتھ میں کوڑا، جو قریب دکان ہے دکاندار کو کوڑا مار کے دکان سے اتار رہے۔ شاید یہ تفصیلات میں چھوڑ دیتا تو زیادہ اچھا ہوتا کہ اصل پیغام جلدی آتا، لیکن پھر تو یہ اس واقعے کے ساتھ اور ممبر کے ساتھ بددیانتی ہوتی۔ یہ اتار رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل کی عذاب شدہ قوم کو بیچنے والے، یعنی بنی اسرائیل کی جس قوم پر عذاب خدا آیا تو اسے بیچ رہا۔ اب یہ قریب آئے کہ کیا بیچ رہا ہے، یہ پتا چلا کہ مچھلیاں بیچ رہا، اور اس کی دکان میں کچھ حرام مچھلیاں رکھی تھی، اور مولا کوڑا مار کے کہہ رہے تجھے پتا نہیں یہ وہ مچھلی ہے جس پہ، یہ وہ قوم ہے جس پہ عذاب خدا آیا اور اس سے مچھلی بنایا، وہ تو مر گئے سب، اسی شکل میں اللہ نے پیدا کی۔ احنف ابن فرات وہیں کھڑے، اب حبابہ روایت نقل کر رہی، وہ آگے بڑھے، مولا تو اللہ تو بغیر کسی وجہ کے عذاب نہیں بھیجتا، اس قوم نے کیا غلطی کی تھی؟ کہا وہ داڑھیوں کو شیف کیا کرتے تھے، اللہ نے عذاب بھیجا، اور ایسا عذاب کہ قیامت تک اس شکل کی مچھلی بنا دی کہ جب اس کو دیکھو گے عذاب خدا یاد آ جائے گا۔ اور علی کوڑے مار رہے ہیں، میں غلط مجمع میں شاید غلط جملہ کہہ گیا، خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ حبابہ آگے بڑھی، دکاندار وہی جملہ کہا جو میں اور بہت سارے مومن بہت احتیاط سے یہ جملہ اپنے گھروں میں رکھے کہ قیامت میں بہت کام آئے گا۔ کیا جملہ؟ دکاندار کہنے لگا مولا مجھے معلوم ہی نہیں کہ یہ مچھلی حرام ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں نا قیامت میں جو پوچھا جائے، ہم کہیں خدا بندہ ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم تو بہت ہی بھولے بھالے سیدھے سادے تھے، والدین نے ہمیں زمانے کی ہوا ہی نہیں لگنے دی، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ ایسے بھولے بھالے بنیں گے قیامت میں، چاہے وہ بے حجابی کا مسئلہ ہو۔ اچھا مولانا دیور بھی نامحرم ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ دیور بھی نامحرم ہوتا۔ اچھا چچی بھی نامحرم ہے، تو پتہ ہی نہیں کہ چچی بھی نامحرم۔ اچھا داڑھی بھی واجب ہے، ہم تو سنتے آئے تھے داڑھی سنت رسول ہے۔ اچھا تقلید بھی لازم ہے، ہم نے سنا ہے کہ تقلید تو 100 سال پہلے بعد مولویوں نے بنائی۔ اچھا خمس بھی دینا ہے، ہم نے تو سنا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے گھر کے حلوے مانڈے کے لیے کتنے بھولے والے مومن، قیامت کے دن یہی جواب اس نے دنیا میں دے دی اور علی کے سامنے دی۔ وہ علی نے سنا دوبارہ کوڑا اٹھایا، جب تمہیں پتا نہیں کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے نہیں پتا تو دکان کیوں کھولی، کاروبار کیوں کیا؟ الفقہ ثم المتجر، پہلے دین کو سمجھو پھر آگے تجارت کرو۔ جواب نہیں مانا، سزا دی، دکان بند کرائی۔ اب حبابہ آگے بڑھ، یا امیر المومنین اپنی تاریخ بتائی، کہا میں اپنی قوم کے سامنے جا کے فخر سے یہ کہنا چاہتی کہ تمہیں پتا ہے میں کائنات کے مولا کی زیارت کر کے آئی، تمہیں پتا ہے میں اس کی زیارت کر کے آئی جس کی زیارت کی تمنا شجر میں بھی ہے اور حجر میں بھی ہے اور حیوانات میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے اور فرشتوں میں بھی ہے۔ شب معراج رسول نے چھٹے آسمان پر علی کی تصویر رکھی، دیکھی، خداوندہ یہ تصویر کس لیے ہے؟ کہا سب سے زیادہ تو فرشتے تڑپتے ہیں کہ ہمیں علی کی زیارت کرنا۔ شب معراج کے روایت سب سے زیادہ تو فرشتے تڑپتے ہیں علی کے چہرے کی زیارت کرنا ہے، تو یہ تصویر یہاں رکھی اس لیے کہ ہر فرشتہ دنیا میں نہیں بھیجا جاتا۔ پتا چل گیا کہ جہاں اصل کی زیارت ممکن نہ ہو وہاں اس کی شبیہ کی زیارت کر لو، اصل کا ثواب مل جائے گا، چاہے وہ علی کی تصویر ہو، چاہے وہ کربلا کا روضہ ہو، چاہے وہ عباس کا علم ہو۔ شب معراج، شب معراج
یہ روایت ہے۔ تو اب میں فخر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے مولا کی زیارت کی۔ مولا نے کہا بتاؤ، کہا نہیں کوئی نشانی، کوئی جیسے آج کل سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ بھئی آپ نے فلاں کورس میں شرکت کی ہے، کوئی نشانی۔ میرے مولا نے زمین پہ پڑے ہوئے ایک سنگریزے کو اٹھایا اور اپنی مہر اس پہ رکھی، تو جس طرح علی کے ہاتھ میں علم آئے پتھر میں کڑ جاتا ہے، علی کا نام اور انگوٹھی کا نقش اس پہ آگے، کہا کہ یہ نشانی لے کے جاؤ۔ کہا مولا وہی سوال جو آج کا موضوع تھا، وہ بھی ایک موضوع تھا۔ مولا اب یہ بتا دیجئے کہ میں بہت دور سے آئی، پتہ نہیں دوبارہ کب موقع ملے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بعد امام کون ہے؟ میں نے کہا کہ سوال کا جواب ہر امام دیتا، لیکن سامنے والے کا معیار دیکھ کے۔ کہا کہ بابا تمہارے لیے میں ایک الگ اصول بتاتا ہوں، میرے بعد وہی امام برق جو اس پتھر پر میری طرح سے اپنی انگوٹھی کا نقش ثابت کر دے۔ علی کی شہادت ہو گئی، مدینے آئی، پتہ چلا صاحبان ایمان نے بتایا حسن ہے، وہاں گئی، حسن کی شہادت ہو گئی۔ حج کے موقع پہ مکے میں آئی، حسین خانہ خدا کے صحن میں بیٹھ کر لوگوں کے حج کے مسئلوں کا جواب دے رہے تھے۔ اب یہ سلسلہ چل رہا، آتی ہے مہر لگواتی ہے، آتی ہے مہر لگواتی ہے، 8ویں امام تک یہ پہنچی، 8ویں امام سے بھی مہر لگوائی اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ مگر اب یہ تو ایک واقعہ جس کا بظاہر آج کی رات سے بھی کوئی تعلق نہیں جو موضوع تھا، اور ان تاریخوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ جو یہ ہر امام سے مہر لگوا رہی ہے، تو چوتھے امام کا زمانہ آ گیا، وہاں گئی، لوگوں نے کہا کہ وہ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں کہ وقت ہی نہیں ہوتا کوئی ان سے بات کر سکے، یہ ہے امام کا حجرہ موجود ہے اس کے اندر۔ گئی امام نماز ایک نماز ہی اتنی لمبی ہو گئی، گھبرا گئی کیونکہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، نہ بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت تھی، نہ بدن میں انتظار کرنے کی طاقت تھی، گھبرا گئی۔ ایک مرتبہ کمرے سے نکل کے باہر جانا چاہتی ہے، کچھ دیر آرام کر کے آئے گی۔ اب امام ہاتھ کے اشارے سے روکا، نماز ختم کی، اسے بلایا، اور اس سے پہلے کہ کچھ کہے امام نے کہا میرے دادا علی نے جو تمہیں پتھر دیا ہے میرے پاس لاؤ، نقش لگایا، اور اس کے بعد اس نے کچھ کہا نہیں تھا کیونکہ اسے پتا ہے نظام قدرت، جوان بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا مر جاتا، لیکن امام نے کہا کہ نہیں، ابھی تمہیں میرے اس پوتے سے بھی اس پہ نشان لگوانا ہے جو میرا ہم نام ہے، جو میرا ہم نام میرا دادا تھا اس نے اس پہ نشان لگایا، جو میرا ہم نام میرا پوتا آئے گا وہ بھی اس پہ نشان لگا کر ٹھہر جاؤ۔ کہ مولا میں اتنی بوڑھی ہو گئی کہ آپ کا زمانہ بھی پورا نہ کر پاؤں گی۔ بس ایک بار امام نے انگلی سے اشارہ کیا، حبابہ کی، وہ جو اردو کا شعر ہے نا، جو جا کے نہ آئے وہ دیکھا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، امام نے اشارہ کیا، اور ایک بار یہ دوبارہ جوان ہوئی، اور اتنے دن تک جوان رہی، کیونکہ اب چوتھے امام کے بعد 5واں محمد نہیں، 5واں علی نہیں ہے محمد، 6واں علی نہیں ہے جعفر، 7واں علی نہیں ہے موسیٰ، 8واں جب علی آیا تو حبابہ کو پتا تھا کہ اب میری موت کا وقت آ گیا، چوتھے امام کے اشارے سے بڑھاپا گیا، جوانی آ گئی، جو سب سے زیادہ امام زمانہ کی تیاری کر رہا، اور امام کی حکومت قائم ہوگی، ہر بوڑھا جوان ہوگا۔ تیاری کرنے والے نے بتایا کہ دیکھو ہم اہل بیت رسالت ابھی سے نشانی دے رہے، ہمارے ایک اشارے پر بڑھاپا جاتا ہے اور جوانی آ جاتی ہے۔ چوتھے امام تاکہ اچھا اب یہ کیوں، یہ کیوں؟ جیسے میں نے 2 دن پہلے ایک جملہ کہا تھا، ہر امام پانی کو موتی بنا سکتا، چوتھے امام نے معجزہ دکھایا، کیونکہ وعدہ چوتھے کا، یہ آنسو موتی بن کے قیامت میں تمہیں ملیں گے۔ کہا دیکھو اس دنیا میں جب ہم پانی کو موتی بنا سکتے ہیں، عام پانی کو، تو جو آنسو رومان صحرا میں جمع ہو۔ اب چوتھے امام نے آخری امام کی تیاری کرا، اور وہ جملہ یاد رکھیے جو آپ بھول گئے ہوں گے، کہا کہ جنت اس دنیا میں چاہیے کہ وہاں چاہیے؟ بولے یہاں مل سکتی ہے جنت بغیر موت کے، بغیر فشار کے، بغیر حساب کتاب کا، میرا بیٹا آئے گا دنیا جنت بن جائے گی۔ اب یہ تو کہا
لیکن کچھ ذرا سے کمزور عقیدے کے. کہا کہ دیکھو میں ثابت کرتا ہوں جنت میں ہر بوڑھا جا کے جوان بنے گا. آ کے دیکھ لو میرے ایک اشارے پر اس دنیا میں بڑھاپا جا کے جوانی آتی ہے کہ نہیں. اسی طرح میرا بیٹا ساری جنت اس دنیا میں بنائے گا. مگر یہ اہل بیت رسالت. اب یہاں پہ بہت 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 اہم حدیث کہ جب بہت زیادہ چوتھے امام نے یہ کہا یہ جنت یہاں ملے گی جنت, لوگ خوش ہوئے. پھر ایک حدیث یاد دلائی. یاد ہے میرے جد نے کیا کہا تھا؟ اَزْمِنُوا لِي سِتًّا اَزْمِنُوا لَكُمُ الْجَنَّةَ. تم مجھ کو 6 باتوں کا یقین دلاؤ, ضمانت لو اور گارنٹی دو, تب میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. پیغمبر کی حدیث ہے نا, اَزْمِنُوا لِي, مجھ سے ضمانت لو 6 باتوں کی, اَزْمِنُوا لَكُمُ الْجَنَّةَ, تب میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جنت کی. چاہے یہ جنت آخرت کی ہو, چاہے یہ جنت امام زمانہ کی ہو, 6 باتوں کی آپ گارنٹی دیں, تب امام, تب رسول, تب مالک جنت آپ کو جنت کی گارنٹی دے گا. لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث پڑھنے کا وقت نہیں, بلکہ آج تو مسائل بیان کرنے کا وقت بھی نہیں. لیکن انشاءاللہ آخری 2 مجلسیں, ایک تو ویسے کل شب جمعہ مصائب کی رات, اور پرسوں زینب کبریٰ شام میں داخل ہونے جا رہی. لیکن میں ربط دے کے مصائب پڑھنے کا عادی. یہ اہل بیت اطہار دوسروں کو عطا کرتے ہیں, خود فاقے کرتے ہیں. حبابہ بڑھاپے میں تھی, اس کو بڑھاپے میں جوانی پلٹا دی, خود جوانی میں تھے اور بوڑھے ہو گئے. بوڑھے کو جوان بنایا اور خود اپنے آپ پہ وہ قیامت گزری کہ جوان تھا اور بوڑھا ہو گیا. 2 ہی ایسے, وقت بالکل نہیں ہے, بہت جلدی بات. 2 ہی ایسے جو جوانی میں بوڑھے ہوئے. یا رسول کی بیٹی فاطمہ ہے جو 18 سال میں اتنی بوڑھی ہے, 18 سال میں اتنی بوڑھی ہے کہ بغیر عصا کے نہیں چل سکتی. اور یا میرا چوتھا امام ہے جو جوانی میں اتنا بوڑھا ہے کہ چچا محمد حنفیہ کو یقین نہیں آ رہا, بیٹا تو 24 سال کا جوان, سر و داڑھی کے بال سفید, چہرے پہ جھریاں, کمر جھکے گی. اور یہی 2 جو جوانی میں بوڑھے ہو گئے, یہی 2 آپ کو ہر جگہ ساتھ نظر آئیں گے. سکینہ کا لاشا اٹھانا ہو تو سجاد لاشا اٹھائے گا, فاطمہ اپنے ہاتھوں میں لاشا لے گی. صف عزا پر مومن آ کے بیٹھے, سجاد وہاں جا کے بیٹھ جائے گا جہاں لوگوں نے جوتیاں اتاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ وہاں آ کے بیٹھی اور دعا دے رہی. زندان شام ہے, دروغہ, نگران, سپروائزر, جیلر ایک بار آتا ہے, کہتا ہے مولا سجاد آپ کو پتا ہے یزید نے مجھے چھانٹ کے رکھا تھا, میں سب سے ظالم تھا, آپ کی مظلومیت کے نتیجے میں آپ کا چاہنے والا بن گیا. لیکن مولا آپ لوگ میرے اور میرے بچوں کی جان کو خطرے میں تو نہ ڈالے. سجاد نے کہا یہ کیا کہہ رہا, تمہیں ہم سے شکایت ہو گئی؟ دشمن تک کو شکایت نہیں ہوئی. کیا شکایت؟ کہا مولا میں اتنی رعایت دیتا ہوں جتنا میرے اختیار میں ہے. روز آنا آپ کے خاندان کی کوئی بیوی آدھی رات کو قید خانے سے نکل کے راستے میں بیٹھ جاتی ہے, ماتم کرتی. یزید کو پتا چل گیا میرا سارا خاندان. مولا سجاد نے کہا ایک بات بتا, جب رات کو یہ قید خانہ بند کرتا ہے اپنے ہاتھ سے قفل لگاتا ہے نا, صبح کو آ کے اپنے ہاتھ سے قفل کھولتا ہے نا, دروازہ بند قفل بند. کہا کہ ہاں. تو کہا پھر ہم میں سے کوئی نکلنا چاہے تو کیسے نکلے؟ چکرا گیا. یہ تو آپ نے صحیح کہا. مولا نے کہا تجھے یہ شبہ کیسے ہوا؟ کہا اس لیے کہ اس کا لباس بھی وہی ہے, اس کا انداز بھی وہی ہے, اس کے بین بھی وہی ہے. بین جو میں دن بھر یہاں سنتا ہوں وہی رات کو وہاں سنتا ہوں. ہائے میرا حسین, ہائے میرا اکبر, ہائے میرا عباس, ہائے میرا قاسم, ہائے میرا اون, ہائے میرا محمد. جو بین سارا دن یہاں سنتا ہوں وہی وہ بی بی. مولا نے کہا اچھا اب رات کو وہ بی بی نظر آئے مجھے بتانا. واپس آئے. زینب نے پوچھا سجاد خیریت تو ہے؟
حسین تجھے میری حفاظت میں دے گیا. یہ زندانی اتنی دیر کیا بات کرتا رہا, تفصیل بتائی. زینب نے کہا بیٹا تو اگر وہ رات کو بی بی نظر آئے تو اکیلے نہ جانا, مجھے بھی لے کے جانا. آدھی رات ہے, جیلر یا زندانی دوڑا دوڑا آیا. فرزند رسول دیکھ لیجئے, امام معصوم ہے, علم امامت رکھتے ہیں, لیکن زینب کبریٰ کو آواز دی, پھوپھی اماں چلیے, قید خانے سے باہر آئے. اللہ آپ کو شام کی گلیوں میں لے جائے, انہی گلیوں میں کسی جگہ پر واقعاً دیکھا زینب نے ایک سیاہ پوش و نقاب پوش بی بی بیٹھی. ہائے میرا لال, ہائے میرا حسین, ہائے میرا عباس. سجاد تو زندانی کو آگے لے گئے. زینب قریب آئی اور کہا کہ پہلے تو بی بی میں آپ کا شکریہ ادا کروں, میرے گھر کا کسی نے ماتم نہ کیا, آپ نے میرے لٹے گھر کا ماتم کیا. علی کی بیٹی زینب آپ کا شکریہ ادا کرتی. اور پھر یہ بتا دیجئے آپ ہیں کون؟ نقاب کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے, زینب میں تیرے گھر کا ماتم نہیں کر رہی, میں اپنے لٹے گھر کا ماتم کر رہی. زینب میں اپنے گھر کا ماتم کر رہی ہوں. گھبرا گئی زینب. بی بی یہ آواز تو جانی پہچانی ہے, ذرا سا چہرے سے نقاب ہٹائیے. دور دور تک کوئی نامحرم نہیں. بی بی نے نقاب ہٹائی. زینب نے دیکھا, ارے میری تو کھیاری ماں فاطمہ زہرا میرے سامنے. زینب ارے گھبرانا نہیں, کربلا سے شام تیری ماں تیرے ساتھ ہے, کتنی بڑی مصیبت آ جائے. ہائے میرا حسین, ہائے میرا عباس. خدا بندہ فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے والے ان مومنین اور مومنات کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما, ان کی ساری دعائیں قبول فرما. خدا بندہ ان کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما, ان کو روزگار اور روزی کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. مرحومین کی مغفرت فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما. جو ماتم فاطمہ کر رہی ہے, جو ماتم زینب کر رہی ہے, ماتم حسین آپ بھی یہ ماتم شروع کریں.